कहते हैं ना, संगो खिश्त मुकैयद हैं और सग आज़ाद। तो जिन लोगों को फारसी नहीं समझ आती, तो सग जो है वो कुत्तों को कहते हैं, कुत्ते को कहते हैं। पत्थर और कंकरियां जो हैं जिनको मारा जाना है उनको तो रोक लिया गया है, लेकिन कुत्तों को आज़ाद छोड़ दिया गया है। गैर मुल्की चैनल है उनका, एम्बेसी रोड के ऊपर दफ्तर था। और वहाँ की एक खातून जो थी वो बेचारी पाकिस्तान आई हुई है, और उसके ऊपर वो देव साहब जो हैं वो फरीफ्ता हो गए और उन्होंने उनको मीटिंग के लिए बुलाया। जब वो जिस दिन मुलाकात तय थी उससे पहले वो जो साहब थे अपारा वाले, उन्होंने उनको कुछ तस्वीरें भेजी जो उस जगह की थी जहाँ पे कोई फूल की पत्तियां और हार्ट और बलून्स थे। तो उससे उन खातून को पता लग गया भाई ये तो कुछ और समझ बैठे हैं, तो वो नहीं गई, उन्होंने इनकार कर दिया। अपारा वाला जो इदारा है उसका असल काम तो सिक्योरिटी है ना। और यहाँ पे जनाब जो हैं उनको मतलब इश्क मशूकियाँ सूची हुई हैं। सवाल तो बनता है आर्मी चीफ से कि वो क्यों मुलाकात कर रहे हैं गौहर साहब से। ये एक वो ब्लफ गेम खेल रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट वाले बार बार डरा रहे थे। केस भी उन्होंने जल्दी जल्दी तेज ख़त्म करवा लिया, उसमें अभी एविडेंस ही इनके पास पूरा नहीं था। लेकिन इमरान खान ने इनका ब्लफ जो है वो कॉल आउट कर लिया कि आप देख लें कि आपने दुनिया का गंदे से गंदा केस उसके खिलाफ बना लिया, सजाएं भी दिलवा दी। उस शख्स की जो है इज्जत जो है, उसकी जो कदर है अवाम की नज़र में, वो हर रोज़ बढ़ती जा रही है। और जो लोग उसके खिलाफ ये जुल्म कर रहे हैं उनकी आज हैसियत वो आज सड़क पर निकल के दिखाएं, इधर पाकिस्तान छोड़ें लंदन की स्ट्रीट में आकर दिखाएं। क्या वो कोई 4 सितारे वाले हैं, 6 सितारे वाले हैं, क्या कोई सियासी जमातों वाले हैं, वो सारे ज़ीरो हो गए हैं। तो कुछ तो है मेरे भाई जो अल्लाह ने उसके ऊपर कदर की हुई है, और आप लोग जो हैं वो जलील और रुसवा हो रहे हैं। वेलकम सियासत डॉट पीके से। मैं हूं कार बगाव। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर शहजाद अकबर। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, कल जी। तस्दीक आई बैरिस्टर गौहर की और गंडापुर साहब की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से। उसके बाद आज सजा सुना दी गई। चल क्या रहा है सर? और देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो कल खबर आई है, मैं ये समझता हूँ कि वो खबर भी बड़ी जो थी वो जैसे कहते हैं ना कि किसी की मर्जी से खबर निकाली गई, वरना माजी में हमने देखा है कि यहाँ पे मुलाकातें होती हैं और साल साल बाद पता लगता है कि जनाब फलाना बंदा डिग्गी में बैठ के जाता था। तो ये एक ऐसी मुलाकात है जो पहले खबर आई और फिर पहले गौहर साहब ने इसकी तस्दीक नहीं की और एक दिन बाद तस्दीक कर दी। तो शायद किसी की ख्वाहिश है कि ये दिखाया जाए कि जी हम बातचीत कर रहे हैं और हम झुके हुए हैं। जहाँ तक जो आज फैसला सुनाया जाना था, मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला भी इमरान खान के ही कहने के ऊपर सुनाया गया, क्योंकि फैसला तो 3 दफ़ा मुलतवी किया गया। और 3 दफ़ा मुलतवी करने का जो इंटरप्रिटेशन मेरी नज़र में है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी निगोसिएशन के लिए, जिसको इमरान खान मानने को तैयार नहीं था। इमरान खान तो पब्लिकली बार बार ही वॉज एक्चुअली डेयरिंग द जज कि भाई फैसला सुनाओ, फैसला क्यों नहीं सुना रहे। मेरे पास तो यहाँ तक की इतलात हैं कि इमरान खान साहब को ऑफर किया गया था कि चलें ठीक है, आपको अगर रिलीफ नहीं चाहिए तो हम बुशरा बीबी को इसमें से एक्विट कर देते हैं, आपको सजा दे देंगे। इमरान खान ने कहा कि केसेस के ऊपर तो मैं आपसे कोई बात करने को तैयार ही नहीं हूँ किसी शख्स से। जो असल मसाइल हैं, जहाँ पे 9 मई का मसला है, 8 फरवरी का मसला है, 26 नवंबर का मसला है, इनके ऊपर बातचीत होगी। इसके अलावा आपने जो ये लेवरेज रखी हुई है सो कॉल्ड अपने अपने पास, उसका आप फैसला सुनाएं। और आज आपने देख ही लिया जिस किस्म का फैसला आया है, ये काहे का फैसला है, ये किस जगह खड़ा होगा, ये तो उसको अभी तो सिर्फ इन्होंने 4 सफ़ात रिलीज किए हैं, उस पर इतना मजाक उड़ रहा है। जब पूरा फैसला रिलीज होगा तो पता नहीं क्या क्या उसमें से निकलेगा। जज साहब ने कहा कि फैसले में बहुत से तजादात हैं, मगर सजा मैक्सिमम सुना दी गई। इसके क्या लॉजिक बनता है? जी, इसका तो लॉजिक ये बनता है कि इस किस्म की तालीम तो आपको सिर्फ किसी लॉ स्कूल में तो नहीं मिल सकती, काकूल एकेडमी में मिल सकती है। क्योंकि देखिए, पूरी दुनिया में एक प्रिंसिपल है क्रिमिनल जस्टिस का, वो है बियॉन्ड क्रिमिनल लॉ के अंदर, क्रिमिनल मामलात के अंदर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इज़ द स्टैंडर्ड। और ये बाकायदा यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। लॉ के स्टूडेंट्स को पता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब ये है कि आप बिल्कुल पूरी तरह मुतमिन हैं, इसमें कोई जो कहते हैं जोल नहीं है। आप मतलब 99.9% यू आर कन्फर्म, दिस इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। आप किसी भी कानून के तालिब इल्म से भी पूछ सकते हैं, कानून दान तो दूर की बात है। लेकिन यहाँ जज साहब खुद एडमिट कर रहे हैं कि यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज भी हैं और वो शॉर्ट कमिंग्स भी हैं प्रोसिक्यूशन के केस में। लेकिन ऐसा तो होता है वाइट कॉलर क्राइम, मतलब ये वो जुमला भी मेरा ख्याल है जज साहब जो है ना वो अंदर से उनकी आवाज़ निकल रही है कि मैनू बचाओ, तुसी अपना फैसला करा लो, मेरे ऊपर बड़ी सख्ती है।
اور پھر آج مطیع اللہ جان کا ایک بڑا امپورٹنٹ ویلاگ تھا، جس کے اندر انہوں نے ان جج صاحب کی تھوڑی جو کریڈیبلٹی ہے اور جو ہسٹری ہے اس کے اوپر کافی نظر ڈالی ہے، اور وہ سپریم کورٹ کی جانب سے ڈکلیئرڈ باقاعدہ انٹرسٹ وردی انسان ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی داد دینی پڑتی ہے کہ وہ ایسے فیصلے پتہ نہیں ایسے ججز سے کیوں کرواتے ہیں جن کا اپنا کریکٹر اتنا ڈاؤٹ فل ہوتا ہے۔ سر ایک اور چیز سمجھا دیں، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ کل لکھ دیا کہ فیصلہ آنے والا ہے، فیصلے کے اوپر سزا کا بھی لکھ دیا کہ 10 سال کی ہوگی، 7 سال کی ہوگی، یا پھر 14 سال کی ہوگی۔ فیصلے کی کاپی بھی فیصلے کی 11 منٹ بعد سوشل میڈیا پر ہم نے گھومتی ہوئی دیکھی۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ مارکیٹ میں پہلے سے تھا، یا پھر یہ پریڈکشنز تھیں؟ معاملات کیا تھے اس کے؟ دیکھیے جی، پروڈکشن تو ہوتی ہے نا، چلے بندہ کہتا ہے جی کہ کل سزا ہو جائے گی، لیکن یہ پروڈکشن کہ کس کو کس ملزم کو دیکھیں نا، یا تو پروڈکشن ہے جی دونوں کو 14 سال کی سزا ہوگی، میں اس کو بھی پروڈکشن مان لیتا ہوں، لیکن ایک کو 7 دوسرے کو 14، یہ کمال پروڈکشن ہے، اور اتنی پریسیجن کے ساتھ پروڈکشن ہے، تو پھر تو آپ صحافت چھوڑ کے میرا خیال ہے کوئی وہ فال نکالنے کا کام شروع کر دیں۔ اور دوسری مزے کی بات یہ ہے، میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی باقاعدہ بتایا کہ 150 صفحات کا فیصلہ ہوگا، اور وہ جو آج 4 پیج ریلیز ہوئے اگر آپ وہ دیکھیں تو 148 صفحات فیصلے کے ہیں، اور اس کے اوپر اگر آپ وہ ٹائٹل پیج لگاتے ہیں تو 150 صفحات بن جاتے ہیں۔ تو اتنی پریسیجن تو میں سمجھتا ہوں فیصلہ لکھنے والے کے پاس شاید نہیں ہوگی جتنی آج کل ہمارے جو پریڈکٹرز ہیں ان کے پاس آ گئی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس فیصلے کی کیا وقت ہوگی قانون کی نظر میں۔ اور سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو تقریباً 15 سے 20 دنوں میں یہ فیصلہ اڑ جائے گا، عمران خان کو اس کیس سے بری کروا لوں گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس عمران خان کے لیے کوئی بڑی مشکل نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ایون کہ یہ ریلیف ہے کہ ایک طرح سے کہ یہاں سے نکلے حساب عدالت سے، اور ہائی کورٹ سے یہ ریلیز ہو جائیں گے وہاں سے اس فیصلے کو دیکھیے ختم۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ تو جیل ٹرائل تھا نا، اب جیل ٹرائل کے اندر لوگوں کا جانا کنٹرول کرنا سب کچھ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ماضی کے بھی بڑے تگڑے کیسز سو کالڈ اپنی طرف سے جو بنائے گئے تھے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اوپر آپ کا سائفر کیس ہوگا، یا عدت کیس تھا، یا توشہ خانہ کیسز تھے، ان تمام کیسز کی جو درگت بنی ہائی کورٹ میں جا کر جس طرح سے وہ ختم ہوئے، تو ان تمام کیسز کی نسبت یہ کیس تو بہت زیادہ کمزور کیس ہے، کیونکہ اس کیس کے اندر تو نیچے کے فیصلے میں لکھ دیا گیا ہے کہ پروسیکیوشن کے کیس کے اندر انکنسسٹنسیز ہیں، یعنی کہ تضاد ہے۔ جب پروسیکیوشن کے ایویڈنس کے اندر اس کے اپنے کیس کے اندر تضاد ہے، اور اس چیز کے اوپر اگر ایک فیصلہ یا ایک سزا ہوتی ہے تو اس کی کیا صحت ہوگی؟ تو لہٰذا عمران خان صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ دیں تاکہ ہم اس فیصلے کو کسی ایسے فورم کو لے کے جائیں جہاں پہ اوپننیس ہو۔ ویسے تو اس وقت کچھ افواہیں یہ بھی گرم ہیں کہ ہائی کورٹ میں بھی اب پیکنگ کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے وہاں پہ ایسے ججز ڈال دیے جائیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ہوں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز آپ جانتے ہیں میجورٹی تو بڑی انڈیپینڈنٹ ہے، بلکہ وہ خود ڈسے ہوئے ہیں، وہ آج خود مدعی ہیں، 6 ججز بیچارے آج تک بیٹھے ہوئے ہیں انصاف کی کہنا چاہیے کہ انتظار میں کہ ان کے ساتھ جو ہوئی زیادتی ہے اس کے اوپر کچھ فیصلہ ہو سکے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب وہ یہ کیس پہلے لگتا ہے ہائی کورٹ میں، یا اس ہائی کورٹ کی پیکنگ پہلے ہوتی ہے۔ اور عمران خان کو اتنا یہ فیصلے مؤخر کروائے گئے، پھر اس کے کہنے پر فیصلہ سنایا گیا۔ آفرز کیا ہیں سر عمران خان کو؟ ان کی طرف سے تو مطالبات سمپل ہیں کہ کمیشن بنا دیں، سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیں۔ اسٹیبلشمنٹ کیا آفر لے کر جاتی ہے جسے خان صاحب مان نہیں رہے؟ دیکھیں جی، میری جو اطلاعات ہیں، اب ظاہری بات ہے وہ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہی بتا سکتے ہیں، اور یوزلی آپ کو پتہ ہے ایسی باتیں اس وقت تو شیئر نہیں کی جاتی، لیکن جو میری کچھ اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شروع میں تو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہ تھی کہ عمران خان صاحب ملک سے باہر چلے جائیں، جس کی تصدیق خان صاحب خود بھی کر چکے ہیں۔ جب وہ نہیں مانے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ملک سے باہر نہیں جاتے تو صوبے سے باہر چلے جائیں۔ اب وہ صوبے سے باہر نہیں جا رہے تو اب وہ کبھی ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ بنی گالہ بیٹھ جائیں، ہمیں تھوڑی مدت دے دیں، وہ فرمائشیں تھیں۔ اب وہ تمام فرمائشیں جب ریجیکٹ ہو گئی ہیں تو میری اطلاع کے مطابق جو لیٹسٹ فرمائش ہے یا لیٹسٹ جو نیگوسیشن ٹیبل پہ چیز رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو آپ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں اور بنی گالہ بیٹھ جائیں، یا پھر آپ تحریک انصاف جو ہے وہ قومی حکومت کا حصہ بن جائے۔ اگر آپ کو شہباز شریف منظور نہیں ہے تو ہم کسی مطلب میم یا نون یا شین کو بنا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں آپ کے بھی 4 6 وزیر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی کچھ باتیں ہیں جو گردش کر رہی ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس بات کو کسی بھی صورت ایکسیپٹ کریں گے، اور یہ جو اس قسم کے
پروپوزلز بنانے والے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یار یہ تو ابھی آلریڈی آزمودہ فارمولہ ہے. وہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ایسی چیز بن چکی ہے کہ جو بھی جماعت اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. مسلم لیگ نون کا یا نواز شریف کا حال آپ کے سامنے ہے. مطلب نواز شریف آن اے زون کم از کم اپنی سیٹ تو جیت جاتا نا, لیکن وہ ایسا ان کے ساتھ جڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ اب وہ بیچارہ اپنی ضمانتیں بھی ضبط کرانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے. تو لہٰذا وہ نہیں ٹک سکے تو ان کے ساتھ قومی حکومت کا حصہ تحریک انصاف یا عمران خان کیوں بنے گا؟ تو یہ پروپوزل ضرور ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ہم ابھی دیکھیں آپ ہمارے یہ مطالبات ہیں یہ پورے کریں, اس کے بعد ہم اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھیں گے. ہم تو دیکھیں نا, ہم کوئی توپ لے کے تو نہیں چار دوڑیں گے شہباز شریف کی حکومت گرانے کے لیے. تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہمارے جو مذاکرات ہیں, وہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ بڑے سمپل سے ہیں. آپ نے ہمارے جماعت کے خلاف جو نیریٹو بنایا ہوا ہے, ہمیں ٹی وی چینلز پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے, تو وہ کس لیے ہے؟ 9 مئی کے لیے. تو 9 مئی کے اوپر آپ بنا دیں, کمیشن بنا دیں. آپ کو اگر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے معافی مانگیں تو ہم معافی مانگ لیں گے, لیکن پہلے ہمیں بتا تو دیں کہ غلطی کس نے کی ہے, یا کچھ غلطی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. تو اب وہ بات تو وہیں آ کے پھنسی ہوئی ہے. اور اب اس کا حل یہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تھوڑا سا اپنے مطالبات سے یا وہ 9 مئی والے بیانیے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ رہی ہے. یہ جلدی جلدی جو سزائیں دی جا رہی ہیں یہ دراصل اسی چیز کی ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں اپیلوں میں چلی جائیں, تاکہ پھر وہ باقی معاملات میں کسی بھی طریقے سے اپنی کو جان بچا لیں. لیکن مجھے ان کی جان بچتی نظر نہیں آ رہی. اور یہ جو نیگوسیشن ہے سر, یہ کہاں پر چل رہی ہیں؟ ایک تو مذاکراتی کمیٹی ہے, پھر کہا گیا کہ علی بن گنڈاپور ہیں اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بشرا بی بی کہیں نہ کہیں معاملات کر رہی ہیں عمران خان کے کہنے پر. تو یہ نیگوسیشن چل کہاں رہی ہے حقیقت میں؟ دیکھیے جی, مجھے تو اس کا علم نہیں ہے کہ کہاں چل رہی ہے, لیکن گاہے بگاہے ایسی خبریں ضرور آتی ہیں کہ جس طرح آپ دیکھیے کہ ایک تو وہ مذاکراتی کمیٹی ہے, لیکن بیرسٹر گوہر کی اور علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر صاحب کی میٹنگ ہوئی پشاور میں آرمی چیف کے ساتھ. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں, اب ظاہری بات ہے جو آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے اس میں نیگوسیشنز نہیں ہوتی ہیں. وہ اب اب دیکھیے نا, اب بیچارے میرے بھائی گوہر کی تو اتنی نہیں ہے کہ وہ اب آرمی چیف کے ساتھ ناپ تول کرے کہ بھائی تم ایسے سنو یا ویسے نہیں سنو. تو وہ تو شریف آدمی ہے. نیگوسیشنز تو کہیں اور ہی ہوتی ہیں, بی ٹیمز کرتی ہیں, سی ٹیمز کرتی ہیں, جہاں پہ ناپ تول ہوتی ہے وہ کسی اور جگہ ہو رہی ہوں گی. باقی آپ جانتے ہیں کہ جو حکومتی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں تو رانا ثناءاللہ کا 2 دن پہلے کا بیان بڑا غور طلب ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سے صرف وہی چیز مانگے جو ہم دے سکتے, جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ ہم نہیں دے سکتے. تو ان بیچاروں کے اختیار میں تو ایک چپڑاسی نہیں ہے اس وقت حکومت کا. تو لہٰذا یہ تو طے شدہ بات ہے کہ نیگوسیشنز کہیں ضرور ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ہی مین نیگوشیٹر ہیں یا نیگوشیٹ کر رہے ہیں. اب اس میں سے نکلتا کیا ہے وہ صرف آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. اور آج کل اگر دیکھا جائے, آج اقتصاد عدالت نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کو حکومت اپنی تحویل میں لے لے. مریم نواز ہر دوسرے دن کسی یونیورسٹی میں جاتی ہیں, قوم کے بچوں سے خطاب کرتی ہیں, اسکالرشپس وغیرہ انہیں دے رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ القادر بھی اب میرے پاس آ گئی ہے اور وہاں پر میں دنیا کے ساتھ مذہبی تعلیم بھی دوں گی اور جادو ٹونے کا جو کام ہے وہ بند کروں گی. کیا نکلتا ہے اس اسٹیٹمنٹ سے اور مریم نواز کی ان ایکٹیویٹیز سے؟ دیکھیں اسٹیٹمنٹ سے تو صرف یہی پتہ چلتا ہے کہ کاش ان کی تربیت اچھی ہوئی ہوتی, اور جس طرح کی وہ وینم کو اپنے منہ سے نکالتی ہیں اس کے اوپر ان کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. شی از ناٹ اے ٹک ٹاکر اینی مور. بے شک ان کو فارم 47 نے اور اسٹیبلشمنٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا ہے, لیکن ان کو تھوڑا سا ذرا ہے وہ سوچنا چاہیے اپنی بات کرنے سے پہلے. اور جو آج کل یونیورسٹیز میں وہ جا رہی ہیں, جس طرح سے نوجوانوں سے انٹریکٹ کر رہی ہیں, اس سے تو ایک پازیٹیو میسج سر جاتا ہے, جس سے لگتا ہے کہ وہ نوجوانوں کو اب ان کی آئیڈیل بننے کے لیے جا رہی ہیں. دیکھیے پاکستان میں کچھ عرصے سے آپ جانتے ہیں کوریوگراف شادیوں کا رواج ہے. کوریوگراف شادی یہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے ساتھ مختلف اینگل سے کیمرہ مینز ہوتے ہیں, میوزک ہوتا ہے, وہ ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے, ایک ڈانس ڈائریکٹر ہوتا ہے, اور وہ پھر کہتا ہے جی کہ ایکشن. اور پھر جب ایکشن ہوتا ہے تو وہ دولہا بھی, دلہن بھی, دولہے کے ماں باپ, چاچا ماما تائے پھوپھیاں, دلہن کے, وہ پھر مختلف سیکوینس اور گانوں کے اوپر ڈانس کرتے ہیں, ان کی باقاعدہ انٹری کرائی جاتی ہے. اب یہ سیم جو ایونٹ مینیجر ہیں ان کو اب پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ نیا وہ کاروبار مل گیا ہے. اب یہ جتنے یونیورسٹی کے ٹرپس ہیں یہ دیز آر کوریوگراف ٹرپس نا, وہ کوریوگراف ٹرپس ہیں جہاں پہ
50 کیمرہ مین ہیں، وہ مختلف اینگل سے اور ڈائریکشن سے کرتے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس ملک میں صحیح معنوں میں عوام کی حکومت آئے گی، اس وقت مریم نواز جو ہیں وہ ایک بہترین بہترین جو ہے جو فلم سازی ہے وہ کر سکیں گی، اور آئی کین ریئلی سی پوٹینشیل، کیونکہ ان کو بڑی سمجھ بوجھ ہے میک اپ کی، لکس کی، چیزوں کو دیکھنا، بیک گراؤنڈ میں کیا ہونا چاہیے، کیمرے کے اینگل، سو یہ جو ایکسپیرینس ہے انشاءاللہ ایک دن ان کو کام آئے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ از بیسیکلی دیر از نو بزنس لائک شو بزنس۔ ٹھیک ہے شہزاد اکبر صاحب، مجھے یہ بتا دیں کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے امریکہ میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اس سے اگر ہم ڈاٹس کو کلیکٹ کریں تو یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں چیزوں کو کسی حد تک سموتھ کر لیا جائے، بہتر کر لیا جائے، تاکہ ان چیزوں کو مینج کرنا آسان ہو۔ تو اس میں صداقت ہے کہ واقعی امریکہ کا پریشر ہے اور حکومت پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھ لیے جائیں تب تک؟ دیکھیے، امریکہ کا پریشر تو اتنی کوئی وہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ ہے، نومینیٹڈ کیبنٹ ہے، اس کے تو مختلف ممبرز جو ہیں وہ آلریڈی پبلکلی نومینیٹ ہونے کے بعد بھی فری عمران خان کا ہیش ٹیگ لگا کے کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ بھی کسی ملک کے سفیر نے اتنی بات نہیں کی تھی، اب تو بڑی کھل کر باتیں ہو رہی ہیں۔ تو آف کورس پاکستان کے لیے، پاکستان کی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ یہ اس چیز کو ایڈریس نہ کریں، کیونکہ یہ ایک ایشو ہے جو اس وقت امریکہ میں انہی کے جو ووٹرز ہیں ان کے لیے بھی ایک ایشو آف کنسرنز ہے، بیکاز وہاں پہ کافی بڑا ایک پاکستانی اوریجن کا ڈائسپورا ہے جو کہ اب امریکن سٹیزنز ہیں، اور ان کو پاکستان کے معاملات، اسپیشلی یہاں پہ اسٹیٹ آف جو ڈیموکریسی ہے اس کے اوپر بڑے کنسرنز ہیں، اور وہ اپنی حکومت کے ساتھ وہ کنسرنز شیئر کرتے ہیں، اور وہاں کی حکومت جب کوئی بات کرتی ہے ہماری حکومت سے تو پھر اٹ ول میٹر کہ ہماری حکومت کے پاس کیا جواب ہے۔ وہ کوشش کریں گے کہ وہ بتا سکیں، اگر لیٹ سپوز ان سے بات کی جاتی ہے تو یہ تو یہی کہیں گے جی کہ وہ کیسز ہیں، عدالت میں ہیں، لیکن اس وقت ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو پورا پاکستان کا عدالتی نظام ہے اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ تو آلریڈی زیرو ہو چکی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اسٹریٹ فیس کے ساتھ کہہ پائیں گے۔ اور دوسرا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جس کی پوری دنیا میں پریزنس ہے، وہ اپنی انٹیلیجنس رپورٹس بناتا ہے، اس کی اپنی گراؤنڈ رپورٹس آتی ہیں، تو یو ایس جو ہے وہ ان کی کہی ہوئی باتوں کو مانے گا؟ تو یہ بڑا ایک مشکل سچویشن ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنی اس وقت جو سٹرگل ہے اس میں ہرگز ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، امریکہ یا کسی دوسرے ملک کے اوپر وہ ریلائنٹ نہیں ہے۔ ان کا ایک واحد مطالبہ ہے، اور یا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے امریکہ میں، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس سے ایک بہتر چیز یہ ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو انفلوئنس ہے اداروں کے اوپر، وہ شاید کم ہو جائے، جس میں پھر ہمیں کامیابی حاصل ہو سکے۔ ظاہری بات ہے اگر عدالتوں کے اوپر سے پریشر ہٹے گا تو پھر یہ جو جھوٹے جعلی کیسز بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو سکیں گے، اور اسی طرح سے جو اس وقت ایک اوور آل پروٹیکشن حاصل تھی ایون انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے بھی رجیم کو، جب وہ نہیں ہوگی تو جو ریئل پولیٹیکل سٹرگل آن دا گراؤنڈ آن اسٹریٹ ہے وہ پھر کوئی جو فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، ایک اور چیز اب آئی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہوئی جب عمران خان کا فیصلہ سنایا گیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر حامی جو جرنلسٹ تھے وہاں پر، انہیں جانے کی اجازت دی گئی، جبکہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو نہیں جانے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے یہ رپورٹ کیا باہر آ کر کہ خان صاحب تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا جتنے پریشان تھے، جبکہ براسٹر گور کہتے ہیں عمران خان وہاں کہہ کے لگا رہے تھے۔ تو آپ چونکہ کیس کی بیسکس کو جانتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس اس نوعیت کا ہے کہ جس پر عمران خان صاحب کو پریشان ہونا بنتا ہے؟ نہیں کہ یہ کیس تو ہرگز نہیں ہے، میں پہلے جو عرض کر چکا ہوں، اس سے بڑے سخت الزامات، جو مطلب ملک سے غداری سائفر کیس بہت بڑا الزام تھا، وہ اس کیس کے فیصلے کے اوپر بھی عمران خان کہہ کہا لگاتے رہے اور مسکراتے رہے، تو یہ کیس تو کچھ کیسوں میں کیا سے وجہ کیس کیا نہیں ہے ہے؟ نا۔ عمران خان کو پریشان دیکھنا چاہ رہے ہیں یا لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ پریشان ہے؟ لیکن لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن عمران خان کا جو ایمان ہے اس کا تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ آدمی تو بڑا فیتھ فل آدمی ہے، وہ تو اپنے ایک اس کا ایک ایمان ہے، یقین محکم ہے کہ وہ یہ جتنا بھی ظلم اور جبر ہے اگر اس کے خلاف وہ کھڑا رہے گا تو ایک دن وہ جیتے گا، اور یہ ثابت ہوا ہے اتنی سختی کے باوجود وہ بار بار جیتا ہے، تو اس لیے وہ ہے۔ لیکن جو آپ نے وہ سوال کیا کہ جی جو وہ حکومتی جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ تو عدالت میں پہنچا دیے گئے اور ان کے اپنے وکیل باہر رہ گئے، تو اس کے اوپر مجھے بس وہ فیض صاحب کی ایک نظم کا صرف ایک وہ قطع ہے کہ وہ
वो कहते हैं ना, संगो खिश्त मुकैयद हैं और सग आज़ाद। तो जिन लोगों को फारसी नहीं समझ आती, तो सग जो है वो कुत्तों को कहते हैं, कुत्ते को कहते हैं, कि संगो खिश्त मुकैयद है और सग आज़ाद। यानी कि वो जो कहते हैं ना कि पत्थर और कंकरियां जो हैं जिनको मारा जाना है उनको तो रोक लिया गया है, लेकिन कुत्तों को आज़ाद छोड़ दिया गया है। तो इसके ऊपर बस यही तबसरा हो सकता है। अब आखिर में सर ये भी बता दें कि आप चूंकि इस केस में ऑन बोर्ड रहे तो बहुत सी चीजों में सर मैं मुल्जिम हूँ इस केस के अंदर। जी जी जी, आप मुल्ज़िम हैं। मुझे ये बताएं कि मलक रियाज इस केस में बहुत रेलिवेंट है। मलक रियाज का सारा मामला ही उन्हीं का है। एनसीए के साथ कोई कहा गया है कि उनका एक खुफिया माहिदा भी हुआ था, वो माहिदा क्या था? और दूसरा, अगर वो इतने रेलिवेंट हैं तो वो अदालत में क्यों नहीं पेश हुए, उन्हें सजा क्यों नहीं हुई? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इस केस के अगर आप फैक्ट्स के ऊपर जाएं तो ये जो केस में सेटलमेंट है या जो पैसा है वो तो बहरिया टाउन की फैमिली या मलिक रियाज साहब की फैमिली का है। अच्छा, अब वो पैसा जो है वो एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है। वो पाकिस्तान आया, उनको सुप्रीम कोर्ट में एक जुर्माना हुआ था, वहाँ जमा हुआ। बरतानिया ने कहा भी कि इनका कोई जो है वो क्रिमिनल गिल्ट नहीं है, ये एक सिविल सेटलमेंट है। वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, और उस केस में जो जज साहब ने आखिर में लिखा ना कि प्रोसिक्यूशन के केस में कुछ वो तजादात हैं, वो असल में तजादात यही हैं। क्योंकि ये इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि इमरान खान ने ये पैसा जो है वो बेनिफिट पास कर दिया, क्योंकि बरतानिया ने हुकूमत पाकिस्तान को दिया और इन्होंने बेनिफिट दे दिया मलिक रियाज को। अब मसला ये है कि ये साबित करने के लिए फिर कहीं ये तो दिखाना था ना कि बरतानिया ने हुकूमत पाकिस्तान को पैसा दिया, वो तो नहीं आया। काबीना ने तो 3 दिसंबर को ये डिसीजन दिया, जो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि इस मामले की जो सीगा राजदारी का एक मुआहदा है, सिर्फ उस पर दस्तखत करने की बात हुई। जबकि पैसे तो पहले ही ट्रांसफर हो चुके थे। पैसे तो जो उसकी जो ट्रांसफर है वो नवंबर में हो गई। अच्छा, पैसों की ट्रांसफर जो है वो एनसीए के अकाउंट से नहीं हो रही, बरतानिया के अकाउंट से नहीं हो रही। वो चीज़ भी सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड पे आ गई कि वो तरसील जो है वो फैमिली के अकाउंट से हो रही है। और वहाँ पे मशरक बैंक ने कागजात जमा कराए हैं कि जो एएफओ है वो लिफ्ट कर दिया गया, यानी कि अदालत ने एएफओ ख़त्म कर दिया है और अकाउंट होल्डर जो है वो खुद से उस पैसे को भेज रहा है। यही वो तजादात है जो केस के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जज साहब कहते हैं ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैंने सज़ा देनी है तो सज़ा दे दूंगा। तो इस पूरे मामले के अंदर देखिए, जो अब इसको एक और तनाजुर से ले लें कि इस पूरे मामले में ये कह रहे हैं, अब दो दो चीज़ें हो सकती हैं ना। या तो इमरान खान ने एनसीए के साथ मिली भगत की और ये फ़ायदा दे दिया, या फिर इमरान खान ने धोखा दे दिया एनसीए को। यही यही दो आपको नजर आएगा, 2 दिन यही चीज़ें दोहराते रहेंगे। दोनों सूरतों में सिंपल एक मेरे सवाल का जवाब दे दें कि इस पूरे मुकदमे में एनसीए किधर है। देखिए, अगर इमरान खान ने एनसीए को धोखा दिया तो फिर एनसीए को इसमें कोई मुद्दई होना था, शिकायत कुनंदा होना था, या उसने कोई स्टेटमेंट ही दे देते कि हमारे साथ धोखा हुआ। दैट इज नंबर वन। नंबर टू ये है कि इस मुकदमे के अंदर वो ये कहते हैं कि जी अगर मिली भगत की है तो फिर एनसीए को मुल्ज़िम होना चाहिए था। वो भी नहीं है। यहाँ तो ये बात है कि इवन जो सेटलमेंट एग्रीमेंट है जिसके मुताबिक ये सारा कुछ हुआ है, वो भी हुकूमत के पास नहीं है, और वो भी प्रोसिक्यूशन के केस का हिस्सा नहीं है। तो एट बेस्ट तो ये एक इनकम्प्लीट केस है। अब इनकम्प्लीट केस के अंदर आपने क्या, किस तरह से सजा सुना दी, ये हमें समझ नहीं आती। सर, कल आपने एक कहानी सुनाई कि एक को काफ के दियो को परी से मोहब्बत हो गई थी। ये कहानी जी क्या? जी। सर वो वन साइडेड मोहब्बत थी। आप लोग सारे जानते हैं, लेकिन चूंकि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो बोल नहीं सकते। हर किसी को पता है कि एक गैर मुल्की चैनल है या जरीदा है या सहाफ़ती इदारा है, उनका एम्बेसी रोड के ऊपर दफ्तर था। और वहाँ की एक खातून जो थी वो बेचारी पाकिस्तान आई हुई है, और उसके ऊपर वो देव साहब जो हैं वो फरीफ्ता हो गए और उन्होंने उनको मीटिंग के लिए बुलाया। और वो भी जाहिर बात है, जो सहाफ़ी हैं वो एंड ऑफ द डे मर्द खातून मैटर तो नहीं करता, वो सहाफ़ी हैं। आप सहाफ़ी हैं, आपको कहीं से पता लगे यार मुझे फलानी जगह कोई हुकूमती बंदा बुला रहा है, तो आप तो जाने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपको स्कूप मिलेगा, खबर मिलेगी, और आपने क्या करना है किसी सरकारी बंदे से मिलकर। तो वो तो खातून ये तसव्वुर कर रही थी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप जहाँ कहेंगे हम मिल लेते हैं। तो उन्होंने उनको पता दिया। फिर जब वो जिस दिन मुलाकात तय थी उससे पहले वो जो साहब थे अपारा वाले, उन्होंने उनको कुछ तस्वीरें भेजी जो उस जगह की थी जहाँ पे कोई फूल की पत्तियां और हार्ट और बलून्स थे। तो उससे उन खातून को पता लग गया भाई ये तो कुछ और समझ बैठे हैं, तो वो नहीं गई। उन्होंने इनकार कर दिया। वो मीटिंग नहीं हो सकी। लेकिन फिर उसके बाद जो उनको गुस्सा आया, क्योंकि यहाँ तक भी होता तो मैं समझता 2 लोगों के माबैन मामला था।
لیکن ان صاحب کو جب غصہ آیا تو آپ کو پتا ہے اپارا کے بالکل پیچھے سی ڈی اے کا دفتر ہے، ادھر سے انہوں نے اونچی سی آواز لگائی، وہ منڈے گل سنو جا کے انہوں دا دفتر بند کر دیو جڑا وہ ایمبیسی روڈ تے۔ تو وہ جا کے جناب دفتر شفتر ان کا سیل کر دیا گیا، بیچارے مصیبت میں آ گئے۔ اب بات کھلی کہاں سے کہ جب اس غیر ملکی جریدے کے اوپر بات گئی اور انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہمارا دفتر، دفتر بھی وہ ایسا سچ نہیں ہے، وہاں پہ وہ رہتے بھی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جی وہ پھر خاتون نے سارے وہ جو واٹس ایپ وغیرہ تھے وہ چیزیں شیئر کی اپنے دفتر کے ساتھ، اب وہ سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں ہو سکتا ہے وہ اپنے ایمبیسڈر کو انوالو کریں اور باقاعدہ شکایت لگائیں، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن اگر انہوں نے لگائی تو ہم تک خبر آئے گی، وہ بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ لیکن یہ صرف تھوڑا سا شیئر کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ آپ کو پتہ لگے کہ اس وقت ہماری پریورٹیز کیا ہیں، کہ جی ملک کس حالات سے گزر رہا ہے، سیکیورٹی کی سچویشن کیا ہے۔ اپارا والا جو ادارہ ہے اس کا اصل کام تو سیکیورٹی ہے نا، اور یہاں پہ جناب جو ہیں ان کو مطلب عشق مشوقیاں سوچی ہوئی ہیں۔ سر، اپارا والا ادارہ ہو یا پھر اس ادارے کے اوپر جو پورا ادارہ ہے اس کے سربراہ سے جس سے ملاقات ہوئی آرمی چیف صاحب سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آرمی چیف، چونکہ سیاستدان تو کہتے ہیں ہماری حیثیت کے مطابق ہے ہم سے مطالبات کریں، پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کو آرمی چیف کو انوالو کرنا چاہیے تھا یا ان سے ملاقات کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں یہ تو ملاقات کے بعد گوہر صاحب نے جا کے کہا کہ جی میں نے عمران خان صاحب کو بتایا اور وہ مطمئن ہوئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ملاقات کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کی تو الٹیمیٹ جو ڈیسیژن ہے وہ خان صاحب نے دینا ہے، اور وہ شاید کچھ دنوں میں دیں گے۔ لیکن جو اس کے آپٹکس ہیں وہ ظاہری بات ہے، اب دو چیزیں ہیں، سیاستدان تو جو ہے نا وہ ملاقاتیں کرتے ہیں، سوال تو بنتا ہے آرمی چیف سے کہ وہ کیوں ملاقات کر رہے ہیں گوہر صاحب سے، اور اگر وہ ملاقات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خواہش مند ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں، حالات بہتر ہوں۔ تو اگر ایسی بات ہے تو پھر اس کی میں پہل کریں اور بتائیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں حالات بہتر ہوں، تو پھر جو بیسک جو دیکھیں نا، وہ کوئی ذاتی مطالبہ تو ہے نہیں، رول آف لا، ڈیو پروسیس، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، کانسٹیٹیوشن کو بحال کرنا، جمہوریت کو بحال کرنا، الیکشن کے جو پینڈنگ ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا، یہ تمام عوامی مطالبے اور قانونی مطالبے ہیں۔ تو یہ اگر شہباز شریف نہیں پورا کر سکتا، جو کہ ہرگز نہیں کر سکتا ہم سب جانتے ہیں، تو پھر آرمی چیف صاحب جو ہے وہ اپنا دست شفقت اٹھا لیں ان کے ہاتھ سے، سر سے، تو باقی ادارے خود ہی پھر کام کرنا شروع کر دیں گے، کچھ نہ کچھ تو اداروں میں سکت ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل آخر میں سر ایک یہ بھی چیز ساتھ بتا دیجئے گا کہ جس طرح کہا گیا کہ سزا سنا دی گئی ہے، یہ سزا ٹیکنیکل دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے کافی حق میں نظر آتی ہے، کیونکہ اگلی عدالت میں جا کے یہ اڑا دیا جائے گا۔ اگر یہاں پر پھنسا کے رکھتے جیل ٹرائل میں تو یہ زیادہ لمبا تھا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمران خان کو اس طرح کی فیور ہے، اور یہ فیور اگر یہاں پر رہائی کر دی جاتی تو وہ عمران خان صاحب کے لیے زیادہ نقصان دہ تھی؟ کہیں نہ کہیں یہ میسج آتا کہ شاید یہ جو ملاقات ہوئی اس کا نتیجہ ہے یا کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ دیکھیں فیور تو نہیں ہے، سزا دینا کسی کو فیور نہیں ہوتی ہے، آپ نے اپنی بڑی ہرزہ سرائی بھی کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک وہ بلف گیم کھیل رہے تھے اسٹیبلشمنٹ والے، بار بار ڈرا رہے تھے، کیس بھی انہوں نے جلدی جلدی تیز ختم کروا لیا، اس میں ابھی ایویڈنس ہی ان کے پاس پورا نہیں تھا، لیکن عمران خان نے ان کا بلف جو ہے وہ کال آؤٹ کر لیا اور یہ ایکسپوز ہو گئے، اور 3 دفعہ فیصلہ ڈیلے کرنے کے بعد کتنا آپ ڈیلے کرتے، فردر ہی اس کی کریڈیبلٹی زیرو ہی ہو رہی تھی۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان اے وے دیوار کے ساتھ لگا دیا عمران خان نے کہ بھائی سناؤ فیصلہ، سناؤ فیصلہ، ایونچولی ان کو سنانا پڑا فیصلہ۔ اب وہ جو فیصلہ آیا ہے آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کیا فیصلہ ہے۔ بہرحال پھر اعزاز سید صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس فیصلے کے بعد آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، تو آسانیاں پیدا ہونے لگی ہیں چونکہ لیگل گراؤنڈز نہیں ہے اس فیصلے کے کچھ۔ میں تو نہیں جانتا جن صاحب کا آپ نام لے رہے ہیں وہ بیچارے ایویں ہی، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ ہر چیز میں سے جی کہ کو ہوگا بھائی، سمپل سی بات ہے۔ آپ نے تو جو جو دوسری اس وقت جماعت ہے نون لیگ والے، انہوں نے تو فیصلے نہیں لیے، انہوں نے تو ریلیف لی جا کے، انہوں نے باقاعدہ این آر او کیا، جہاز میں بیٹھ کر چلے گئے، اور یہاں تو جو شخص بیٹھا ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ بھائی فیصلہ سناؤ، فیصلہ سناؤ، مجھے سزا دو، میں جا کے ریلیف لوں گا، ہائی کورٹ سے ریلیف لوں گا، آپ سے ریلیف نہیں مانگوں گا۔ تو تضاد تو ہے۔ یہ بات کہنا کہ اس فیصلے کی جانب سے کچھ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، ہرگز نہیں۔ اس وقت دونوں میاں بیوی جیل میں ہیں، ان کی اپیل لگے گی۔ اب اگر یہ اپیل نہ لگنے دیں، ڈیلے ہی کر سکتے ہیں نا،
جی देखिए, जो हाई कोर्ट ने फैसला, अगर हाई कोर्ट से भी लेट्स सपोज ये फैसला आप होल्ड हो जाता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन इवेंचुअली तो इसमें कभी ना कभी तो इंसाफ मिलेगा इमरान खान को। ठीक है सर। इमरान खान साहब के साथ आपका काफी वक्त गुजरा। दौरान वज़ीर आज़म कभी जिक्र हुआ कि जाहिर सी बात है जब हुकूमत खत्म होगी केसेस बनेंगे, और पाकिस्तान का एक तरीका यही है यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट का कि केसेस बनाए जाते हैं, कभी जिक्र हुआ इन केसेस का कि इस तरह के केसेस बनेंगे और उसके बाद कैसे डील करेंगे, कैसे इन चीजों से निकलेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। कभी शुक्र है अल्लाह का कि ये तो कभी नहीं सोचा कि जी कोई गलत काम किया है तो कोई केसेस बनेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई शुरू हुई थी तो ये अंदाज़ा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसी तरह से आपको मुख्तलिफ चीज़ों में फंसाने की कोशिश करती है। आपके खिलाफ झूठे सच्चे जो भी मामलात हैं वो खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये अंदाज़ा तो ज़रूर था कि इस लड़ाई में जो है वो चीज़ें बहुत सारी खड़ी की जाएंगी। लेकिन इमरान खान का मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे हमेशा, मतलब ये कभी मैंने या किसी और ने जिक्र भी किया हो ना कि जी ये देखें कल हमारे लिए फलानी चीज़ पे इशू खड़ा कर देंगे या झूठे केस हम पे बनाएंगे, तो इमरान खान ने एक लम्हे के लिए भी कभी ये नहीं सोचा कि किसी चीज़ में कोई, उन्होंने कहा यार जब हम कुछ गलत किया ही नहीं है, हम कुछ गलत करते ही नहीं हैं, तो फिर बनाने दो झूठे केसेस। अगर देखें, अगर आपने कुछ नहीं किया और साथ साथ आप डरते भी रहें तो फिर आपसे बड़ा तो बेवकूफ़ इंसान ही कोई नहीं है। आपने जो करना है आप करें, जो उसके हाथ में होगा वो करेगा। तो आई डोंट, इमरान खान ये चीज़ें वो डिस्कस भी नहीं करता था। जो आज है ये पहले दिन से था। जी जी, इमरान खान की शख्सियत यही है, जो लोग उसको क्रिकेट के ज़माने से जानते हैं, सियासत से जानते हैं, किसी तरीके से इमरान खान जो है वो एक निडर इंसान है, वो डरता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके ऊपर अल्लाह का बड़ा फजल है। और ये उस बंदे की किस्मत भी है कि आप देख लें कि आपने दुनिया का गंदे से गंदा केस उसके खिलाफ बना लिया, सजाएं भी दिलवा दी। उस शख्स की जो है इज्जत, जो है उसकी जो कदर है अवाम की नज़र में, वो हर रोज़ बढ़ती जा रही है। और जो लोग उसके खिलाफ ये जुल्म कर रहे हैं, उनकी आज हैसियत वो आज सड़क पर निकल के दिखाएं, इधर पाकिस्तान छोड़ें, लंदन की स्ट्रीट में आकर दिखाएं। क्या वो कोई 4 सितारे वाले हैं, 6 सितारे वाले हैं, क्या कोई सियासी जमातों वाले हैं, वो सारे जीरो हो गए हैं। तो कुछ तो है मेरे भाई जो अल्लाह ने उसके ऊपर कदर की हुई है, और आप लोग जो है वो जलील और रसवा हो रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।